بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم بات کرتے ہیں نماز میں التفات کے متعلق۔ نماز میں التفات مطلب دائیں بائیں، نماز پڑھ رہی ہیں دائیں بائیں دیکھنا، اوپر نیچے ادھر ادھر دیکھنا، اس کو کہتے ہیں التفات۔ تو نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا بیان فرماتی ہیں، صحیح بخاری کی یہ روایت ہے کہ میں نے پوچھا کہ نماز میں یہ جو التفات ہے، دائیں بائیں جو نماز میں دیکھا جاتا ہے، اس کے متعلق تو آپ نے فرمایا کہ ہوا اختلاس یختلطہ الشیطان من صلاۃ احدکم، یہ شیطانی عمل ہے اور شیطان کوشش کرتا ہے کہ اس کے ذریعے بندے کی نماز کا جو اجر ہے وہ ضائع کرے، یعنی بندے کی نماز سے وہ اچکنے کی کوشش کرتا ہے، عمل جو بندے کا اجر جو ہے اس کو کم کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ مطلب کیا ہے کہ نماز پڑھتے ہوئے اپنے سامنے نیچے دیکھنا چاہیے، جہاں سجدے کی جگہ ہے اس جگہ تک دیکھنا چاہیے، اس کے علاوہ یعنی کہ دائیں یا بائیں ادھر ادھر دیکھنا یہ نماز کے اجر کو ضائع کرتا ہے، یعنی اتنا نماز کا اجر کم ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے میرے محترم بھائیو، جب نماز پڑھ رہے ہوں پوری توجہ کے ساتھ، دائیں بائیں کسی اور کی طرف دیکھنے کی ضرورت نہیں، اپنی نماز کی طرف توجہ کریں، دھیان کریں، تاکہ جو نماز کا اجر ہے وہ کم از کم ضائع تو نہ ہو، وہ اجر تو ہم پورا حاصل کر سکیں۔ اور سیدنا صحیح مسلم کی روایت ہے 2203 نمبر پر یہ موجود ہے، سیدنا حضرت عثمان بن ابی العاص بیان کرتے ہیں کہ میں نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور عرض کیا تھا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، نماز میں شیطان بہت حائل ہو جاتا ہے، ادھر ادھر کے خیالات بہت آتے ہیں، نماز شروع کرتے ہیں کبھی کیا سوچ رہے ہوتے ہیں، کبھی کیا، یعنی کہ مختلف خیالات یہ چلتے رہتے ہیں، اور میں بہت پریشان ہوں اس بات سے، نماز کی طرف توجہ کرنے کی کوشش کرتا ہوں، خیالات کہیں سوچے کہیں اور پہنچ جاتی ہیں۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا کہ یہ شیطان کا کام ہے، یہ شیطانی عمل ہے، جو شیطان کا یہ عمل ہے، اس کا یہ کام ہے، وہ یہ کرتا ہے، اور اس سے بچنے کا آپ نے طریقہ بیان فرمایا کہ جب بھی ایسا معاملہ نماز میں ہو فوراً اللہ کی پناہ مانگو۔ حدیث پاک کے الفاظ کیا ہیں؟ فتعوذ باللہ، تو فوراً اللہ کی پناہ مانگو، یعنی کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لو، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اور پھر آپ نے کیا فرمایا کہ یہ پڑھ کے فرمایا کہ اپنی بائیں جانب اپنی 3 بار تھتکار دو، یہ حدیث پاک کے الفاظ ہیں، وَالْتَفَلَ عَلَى يَسَارِكَ ثَلَاثًا، فرمایا کہ 3 بار اپنی بائیں جانب تھتکار دو۔ تھتکارنا کس کو کہتے ہیں؟ جیسے یہ تھوڑی سی آواز ہوتی ہے، تھوڑا سا چہرہ، نماز یعنی نماز پڑھ رہے ہیں نا، ایاک نعبد و ایاک نستعین پڑھ رہے ہیں، تو وہاں پہ خیالات کہیں اور چلے گئے، وہاں پہ رکو، وہاں پہ کیا کرنا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بغیر آواز کے، اونچی آواز سے نہیں پڑھنے کی ضرورت ہے، بغیر آواز کے پڑھیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اور تھوڑا سا ایسے نماز کے دوران ہی پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کیا فرماتے ہیں؟ نماز کے دوران ہی تھوڑا سا بائیں جانب یوں، اور اس میں صرف تھو تھو کی جو آواز ہوتی ہے، اس میں تھوک نہیں ہوتا ہے، صرف ہوا ہوتی ہے اور آواز ہوتی ہے، تو اس کو کہتے ہیں تھتکارنا۔ تو یہ 3 بار اس طرح 3 بار کر دینا ہے ہلکی سی آواز کے ساتھ، ٹھیک ہے؟ تو فرمایا کہ اس سے یہ کام جو ہے تمہارا وہ اس سے جان چھوٹ جائے گی۔ اور سیدنا حضرت عثمان بن ابی العاص کہتے ہیں کہ ففعلت ذلک، میں نے یہ کام کرنا شروع کیا تو اللہ تعالیٰ نے مجھے اس مصیبت سے جان چھڑا دی، یعنی کہ شیطانی یہ جو عمل تھا پھر اس سے میری جان چھوٹ گئی، میری نماز میں بڑا اطمینان رہتا تھا۔ اس کے بعد صحیح مسلم میں 2203 نمبر پر حدیث پاک پوری تفسیر کے ساتھ موجود ہے۔ تو ہم بھی انسان ہیں، جب نماز پڑھتے ہیں خیالات، سوچیں دائیں بائیں پہنچ جاتی ہیں، سجدے میں ہیں، رکوع میں ہیں، جس بھی حالت میں ہیں، جو بھی پڑھ رہے ہیں ادھر ہی رک کے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھے، یا اور اپنی تھوڑا سا چہرہ بائیں جانب تھتکار دینا ہے، دل پہ وہ وسوسے ڈال رہا ہوتا ہے تو بائیں جانب ہی دل ہوتا ہے۔ تو یہ عمل ہے میرے محترم بھائیوں اپنی نمازوں کے اندر خشوع و خضوع پیدا کرنے کا، جو کہ اللہ تعالیٰ کو مطلوب بھی ہے۔ تو اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں سنت کے مطابق اعمال کرنے کی توفیق